السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوست تقریباً ہمارے جو اسم کی جو اجمالی آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ اجمالی طور پر ان کی ہم 4 اقسام کریں گے کہ اسم بناوٹ کے اعتبار سے، اسم کی قسمیں معنی کے اعتبار سے، اسم کی قسمیں تعداد کے اعتبار سے، اسم کی قسمیں جنس کے اعتبار سے۔ تو تقریباً ہماری جو 2 اجمالی قسم ہے بناوٹ اور معنی کے اعتبار سے، ان کی باتیں مکمل ہو گئی۔ اب ہم تیسری قسم یعنی تعداد کی طرف اب یہاں سے چلیں گے۔ ہم دیکھ لیجئے آپ، واحد جمع تعداد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ واحد جمع ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کی کچھ اور بھی اقسام ہوں گے۔ گنتی کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، واحد جمع، جس کو آپ انگریزی میں سنگولر اور پلورل کہتے ہیں۔ سنگولر اور پلورل، سنگولر واحد اور پلورل جمع، سنگولر اور پلورل۔ اب واحد یعنی سنگولر ایک کو کہتے ہیں، جیسے کتاب، مکان، گھوڑا، لڑکا۔ اس کی مثال آپ نکرہ میں بھی پڑھے ہیں، تو نکرہ میں ایک بھی مراد ہو جاتی ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ واحد ویسے جس سے ایک چیز کا پتہ چلے، تو جس سے ایک کا معنی مراد لیا جائے گا، ایک کا معنی گنتی لیا جائے گا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ واحد کہتے ہیں۔ اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں، جیسے کتب، کتاب کی جمع کیا ہو جائے گی؟ کتب۔ مکان کی جمع مکانات، گھوڑا کی جمع گھوڑے، لڑکا کی جمع لڑکے۔ اگر کوئی ایک لڑکا ہے تو اس کو لڑکا کہیں گے، اگر ایک سے زیادہ ہو گیا، 2 ہو گیا تو لڑکے۔ گھر ہے آپ کے، گھر ایک ہے تو مکان ہے، اور اگر کئی گھر ہیں، کئی روم ہیں تو اس کے مکانات ہو جائیں گے۔ گھوڑے آپ کے پاس ایک ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ گھوڑا، اور اگر کئی گھوڑے ہیں، کئی ہیں تو اس کے کیا ہو جائیں گے؟ گھوڑے ہو جائیں گے۔ تو جمع ایک سے زائد کو بولا جاتا ہے اور واحد ایک کو بولا جاتا ہے۔ جن مذکر اسموں کے آخر میں الف یا ہا علامت تذکیر ہو تو ان کی جمع بنانے کے لیے یا مجہول سے بدل دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک واحد سے جمع کیسے بنائیں گے، ان کے کچھ اصول، ضوابط اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو بغور سنیں گے اور اچھے سے دیکھیں گے۔ جو کہہ رہے ہیں جن مذکر اسموں، یعنی وہ اسم جو مذکر استعمال ہوتے ہیں وہ مذکر ہیں، اگر اس کے آخر میں یا الف اور ہا، الف اور یہ چھوٹی ہا بڑھا دیتے ہیں تو علامت تذکیر ہو تو ان کی جمع بنانے کے لیے یا مجہول سے بدل دیتے ہیں، جیسے لڑکا سے لڑکے، بندہ سے بندے، کپڑا سے کپڑے۔ کہہ رہے جس بھی مذکر اسم میں آخر میں الف ہو یا ہا ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو اب پھر کیا ہوگا؟ تو اگر وہ تذکیر کی ان کی یعنی مذکر ہونے کی وہ حرف کیا ان کی علامت ہے، تو اس کو کیا کریں گے ہم؟ الف یا سے یا مجہول سے بدل دیں گے، یا مجہول سے بدل دیں گے۔ جیسے کہ اب مثال کے طور پر یہاں دیا ہے لڑکا، دیکھ لیجئے لڑکا کے آخر میں کیا ہے؟ لڑکا لفظ مذکر ہے۔ لڑکا کیا ہے؟ لفظ لڑکا، یہ لفظ لڑکا کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ پہچان، یہ آخر میں الف کا ہونا، آخر میں کیا ہونا؟ الف کا ہونا۔ اب اسی الف کو کیا کریں گے ہم؟ بدل کر کے اگر اب جب جمع بنائیں گے تو اسی الف کو یا مجہول میں بدل لیں گے۔ یا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یا ایسے ہوتی ہے اور ایک یا اس طرح ہوتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں مجہول اور اس کو بولتے ہیں معروف۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ معروف، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجہول۔ تو یہ آخر میں ہر جہاں بھی کہیں بھی لگے گی یہ آخر میں ہی لگتی ہے، اور یہ یا آخر اور بیچ دونوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ لڑکا ہے تو یا مجہول لگانا ہے، کیا لگانا ہے؟ یا مجہول۔ تو یہ کیا ہوگا؟ لڑکے ہو گیا، لڑکا سے کیا ہوگا؟ لڑکے، لڑکا واحد اور لڑکے ان کی جمع۔ یہ جمع بنانے کا قاعدہ ہے مذکر کا۔ کس مذکر کا؟ جس کے آخر میں الف ہو یا چھوٹی ہا ہو۔ جسے چھوٹی ہا کی مثال دیا ہے، ایک لفظ کیا ہے؟ بندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بندہ۔ اب بندہ سے جمع کیا بنائیں گے؟ اسی ہا کو کس سے بدل دیں گے؟ اس ہا کو یا میں بدل دیں گے۔ کیا بدل دیں گے؟ یا میں بدل دیں گے، بندے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ بندہ واحد، بندہ واحد، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع۔ یہ کیا ہو جائیں گے؟ جمع۔ لیکن خیال رہے یہ جو طریقہ ہے مذکر سے واحد مذکر کے جمع بنانے کا، یہ اس کا قاعدہ ہے
جس اسم مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہے۔ دوسرا اصول کیا بتا رہا ہے؟ اگر اسم کے آخر میں نون گنہ یا اور اس سے پہلے الف ہو تو جمع بنانے میں الف کو یا مجہول سے بدل دیتے ہیں، جیسے دھواں سے دھوئیں، کنواں سے کنواں۔ اب کریں جس اسم کے آخر میں، اب یہ مذکر نہیں لگایا ہے، بولے کیا ہے؟ جس اسم کے آخر میں، کہ جس اسم کے آخر میں کیا ہو؟ اگر نون گنہ ہے، نون گنہ کہتے ہیں بغیر نقطہ والے نون کو، جیسے کہ کیا ہے؟ دھواں ہے، کیا ہے؟ دھواں۔ اب نون گنہ سے پہلے الف ہے تو اس الف کو کیا کرتے ہیں؟ جمع بناتے وقت اس کو یا مجہول سے بدل دیتے ہیں، جیسے اس کی کیا بولیں گے؟ اب دھوئیں کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ دھوئیں کر دیں گے۔ اب اس کو یا مجہول سے بدل دیے، کیا ہوا؟ دھواں ہو گیا۔ یا مجہول سے بدل دیتے ہیں، جیسے دھواں سے دھوئیں۔ واو مجہول سے، یا مجہول سے نہیں، یا معروف سے بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں یہ آ گئی ہے۔ یا مجہول سے نہیں، کیا؟ یا معروف سے بدل دیتے ہیں۔ کس سے بدلتے ہیں؟ یا معروف سے، کیوں؟ یا معروف اس کو کہتے ہیں، یا معروف اس کو کہتے ہیں، اس یا کو۔ اور یہ یا جو ہے بیچ میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ یا آخر میں استعمال ہوتی ہے، تو یہاں بیچ میں لایا گیا ہے، تو یہ یا معروف۔ یہ کتاب میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گیا ہے، یہ معروف ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ معروف۔ کیا ہے؟ معروف۔ جیسے کنواں سے کنویں، کنواں سے کنویں۔ حالت ندا میں واو بڑھا دیتے ہیں، جیسے بلبل سے بلبلو۔ اگر کسی لفظ کی جمع بنانا اور جس لفظ کی جمع بنانا ہے اس کی حالت جو ہے ندا کی ہے، یعنی آپ جس کو آواز دے رہے ہیں ان کو، اگر ان کی حالت کیا ہے؟ ندا والی حالت ہے، ندائی حالت میں ہے۔ کس میں ہے؟ کس حالت میں؟ ندائی، یعنی آپ پکار رہے ہیں کسی کو، مخاطب کر رہے ہیں، تو اب اس میں کیا کرنا گا؟ اس لفظ کے آخر میں صرف آپ کو کیا ہے؟ واو بڑھا دینا ہے۔ کیا بڑھا دینا ہے؟ واو۔ جیسے بلبل ہے، اب بلبل سے آپ کسی کو آواز دے رہے ہیں، بلبل بلبل، اب اسی کے اگر جمع بنا دینا ہے تو اب کیا ہو جائے گا؟ بلبلو۔ کیا ہو جائے گا؟ بلبلو۔ تو بلبلو ہو جائے گا، اے بلبلو، اے بلبل اسلام۔ یا بھی بڑھا دیں گے، یا اضافت صفت لگا دیں گے یا کی، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ نکرہ کے طور پہ سب کو شامل ہو جائے گا۔ اگر یہ بڑھائیں گے تو بلبل اسلام ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ نکرہ یعنی سب کو شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر جمع بنائیں گے تو جمع بنانے کے لیے کیا بنانا؟ واو بڑھانا پڑے گا، بلبل سے بلبلو۔ جیسے حافظ ہے، حافظ ہے، حافظو، 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 حافظ ہے، یہ واحد ہے۔ اب کسی حافظ کی جماعت کو آپ مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں، اب اس میں جمع کا صیغہ لا رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ حافظو، حافظو، ندائی حالت میں ہے اس وجہ سے۔ اب حالت ندا میں کبھی آخر حرف کو واو سے بدل دیتے ہیں، جیسے لڑکا سے لڑکو، کہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ آخری حرف کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے لڑکا ہے، لڑکا کا آخری حرف کیا ہے؟ لڑکا کا آخری حرف کیا ہے؟ لڑکا کا آخری حرف آپ کو یہ لڑکا ہے، یہ کیا ہے؟ لڑکا ہے، اس کا آخری حرف الف ہے، تو اب اس کو کس سے بدل دیں گے؟ واو سے بدل دیں گے۔ کس سے بدل دیں گے؟ لڑکوں کر دیں گے۔ جیسے کہ ہاں آپ کو حافظ حافظ ہو، لیکن یہاں الف آخری حرف کو واو سے بدل دیں گے، لڑکا سے لڑکوں، تو یہ کیا ہوگا؟ واحد، اور یہ کیا ہو جائے گی؟ جمع۔ واحد، یہ جمع۔ اس میں مذکر چھٹی صورت یعنی چھٹا کنڈیشن اس میں جمع بنانے کا طریقہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر اسم کے آخر میں الف، ہا یا نون گنہ نہ ہو تو اس کی صورت واحد اور جمع دونوں میں یکساں رہتی ہے، جیسے مرد آیا، مرد آئے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اسم کے آخر میں اگر کیا نون الف، ہا یا نون گنہ نہ ہو تو اس کو آپ جمع بنائیے یا واحد بنائیں، تو اس اسم کا کیا رہے گا؟ وہ اسم جوں کا تو رہے گا۔ وہ اسم کیا رہے گا؟ جوں کا تو رہے گا، یعنی اس کے جمع اور واحد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے کہ یہاں دیکھ لیجیے، یہاں کیا دیا ہے مثال میں؟ یہاں مثال میں دیا ہے آپ کو کہ مرد آیا، مرد آئے، یا عورت
آئی، عورت آئی. دیکھ لیجیے تو اس میں عورت ہے، اس میں عورت ہے، اس میں مرد ہے، اس میں مرد ہے. اب اس کے آخر میں کیا نہیں آیا؟ الف نہیں آیا ہے. یہاں بھی الف نہیں ہے، یہاں بھی الف نہیں ہے، یہاں بھی الف نہیں ہے، یہاں بھی الف نہیں ہے. یہ اس میں ہے. اس کے آخر میں ہا بھی نہیں ہے، اس کے بھی آخر میں ہا بھی نہیں ہے. اس کے آخر میں کیا نون گنہ بھی نہیں ہے، اس کے آخر میں بھی نون گنہ نہیں ہے. اب جب نہیں ہے تینوں تو اب اس کی واحد کی صورت اور جمع کی صورت دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. لیکن ہے کیا؟ یہ جمع کی، یہ واحد کی حالت میں اور یہ کس میں ہے؟ جمع کی حالت میں. لیکن اسم کی حالت کیا رہے گی؟ جو کا تو رہے گی. اس کے جو فعل ہیں وہ واحد جمع ہو جائیں گے. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا اسم جمع ہے کہ اس میں واحد ہے. کیا اسم جمع ہے کہ اس میں واحد ہے؟ اسی سے پتہ. یا فعل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم واحد ہے، اور یہاں فعل سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم کیا جمع ہے. یہاں بھی کیا ہے؟ اس فعل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم واحد ہے، اور اس فعل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم کیا ہے؟ جمع ہے. جس مؤنث اسموں کے آخر میں یا معروف ہو تو آخر میں ان الف نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے لڑکی سے لڑکیاں، نیکی سے نیکیاں. اب کہہ رہے جن مؤنث اسموں، اگر کوئی اسم مؤنث ہے تو اس کے آخر میں اگر آپ کیا بڑھا دیتے ہیں؟ الف اور نون بڑھا دیتے ہیں، وہ کیا بن جائیں گی؟ آپ کو جمع بن جائے. جیسے ایک لفظ کیا ہے؟ لڑکی ہے. لیکن یہ مؤنث ان مؤنث اسموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن کے آخر میں یا معروف ہو. تو یہاں یہ جو یا ہے، یہ گول یا جو ہوتی ہے، یہ یا اسی کو کیا بولتے ہیں؟ معروف. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو اوپر میں بتایا. تو یہ کیا ہے؟ یہ معروف ہے. یہ یا کیا لگتا ہے؟ یا ہے معروف. اور لڑکی کے نیچے یہ معروف یا معروف ہے. تو اب یہ کیا؟ اس کی جب جمع بنائیں گے تو اس کی جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں کیا بنائیں گے ہم؟ الف اور نون. یا رہے گی بالکل اسی طرح، بس آخر میں یا اور نون بڑھا دیں گے. یہ کیا ہو جائے گی؟ نون گنہ لڑکیاں، لڑکیاں کیا بنے؟ لڑکیاں. اسی طرح دوسری مثال کیا دیا؟ نیکی. نیکی کے آخر میں بھی کیا ہے؟ نیکی. دیکھیے نیکی کیا ہے؟ نیکی کے آخر میں بھی کیا ہے؟ یا معروف ہے. تو اب اس کی بھی جمع جو بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ نیکیاں. کیا بنائیں گے؟ نیکیاں. کیا بنائیں گے؟ نیکیاں. آٹھویں قسم ہے جن مؤنث اسموں کے آخر میں الف یا واو یا ہا ہو تو جمع بنانے کے لیے ان کے آخر میں حمزہ یا اور نون گنہ بڑھا دیتے ہیں. جیسے خوشبو سے خوشبوئیں، تمنا سے تمنائیں، فاختہ سے فاختہ. دیکھیے کیا بیان کیا گیا کہ جن مؤنث اسموں، جیسے آپ مثال کے طور پہ خوشبو لے لیجئے تو خوشبو کیا ہے؟ واو کی مثال میں ہے. تو اب خوشبو کی جب جمع بنائیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ دیکھ لیجئے اس طرح خوشبو خوشبو. یہ اوپر حمزہ، یہ یا اور یہ کیا ہے؟ نون گنہ. یہ کیا ہے؟ نون گنہ. تو کیا ہے؟ خوشبو ہے. اسی طریقے سے آپ تمنا ہے. تمنا کس کی مثال ہے؟ الف کی مثال ہے. تمنا کیا ہے؟ یہاں آخر میں الف آ گیا تو اب کیا ہے؟ تمنا تمنا. اسی طرح کیا ہے؟ آخر میں کیا ہو؟ آخر میں ہا ہو. کیا ہو؟ ہا ہو. تو ہا کی مثال کیا ہو جائے گی؟ ہا کی مثال آپ کو فاختہ. کیا ہے؟ فاختہ. اس کے آخر میں چھوٹی ہا ہے تو اب اس کے کیا بنے؟ فاختائیں. فاختائیں. کیا فاختائیں بن جائے. یہاں جیسے کہ کتاب میں آپ کے لکھے ہوئے بھی ہیں. تو یہ تو 8 نمبر کی بات. جن مؤنث اسموں کے آخر میں نون گنہ اور اس کے پہلے الف یا واو ہو، نون گنہ اور اس کے پہلے کیا؟ الف یا واو ہو تو نون گنہ کو حذف کر کے یعنی حمزہ یا اور نون گنہ زیادہ کر دیتے ہیں. تو جیسے ماں سے ماں، یعنی پہلے جو ان کا نون تھا، یہ نون کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. اس کو کیا حذف کرتے؟ ختم کر دیں، گرا دینے کو، ہٹا دینے کو. حذف کیا کرتے؟ ختم کرنا، گرا دینا، ہٹا دینے کو کیا بولتے ہیں. اب ماں سے کیا ہو جائے گی؟ ماں. یہ جوں، جس کو ڈھیلا جو سر میں ہوتا ہے جوں ہے، تو اب اس کے یہ نون گنہ ہے آخر میں تو کیا اس کو گرا دیں گے اور کیا بڑھا دیں گے؟ حمزہ اور یا اور نون گنہ پھر بڑھا دیں گے تو کیا جوں. اس کی کیا ہو جائے گی؟ جمع، اور یہ کیا بن جائے گی؟ واحد. اسی طریقے سے آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں 10ویں قسم جن مؤنث اسموں کے آخر میں
الف یا نون گننا نہ ہو تو ان کی جمع بنانے میں کیا یا اور نون لگا دیں۔ جن مؤنث اسموں کے آخر میں الف یا نون گننا نہ ہو نہیں رہے گا تب کیا کریں گے، یا اور نون بڑھائیں گے، جسے بڑھا دیتے ہیں، جیسے کتاب سے کتاب ہے۔ اب دیکھ لیں کتاب کے آخر میں کیا ہے، نہ نون ہے اور نہ ہی کیا ہے، الف ہے، تو اب اس کی جو جمع بنائیں گے بس یا اور نون گنا بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گی، جمع بن جائے گی۔ تلوار سے، تلوار کے بھی آخر میں نہ الف ہے اور نہ ہی نون گنا ہے تو تلوار ہے۔ جن اسموں کے آخر میں یا یعنی یا الف زبر یا ہو تو ان کے آخر میں نون بڑھا کر جمع بناتے ہیں، جیسے چڑیا سے چڑیاں، نون سے مراد نون گنا ہی ہے، چڑیا سے چڑیا۔ اگر جس اسم مؤنث کے آخر میں یا الف زبر یا ہو، یا اور الف دونوں ہو تو پھر وہاں پر کچھ اور بنانے، صرف نون گنا بڑھا دیں گے تو وہ ہو جائیں گے، جیسے چڑیا سے چڑیاں۔ فارسی نمبر 12، فارسی لفظ کسی جاندار کا نام ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں آن یعنی الف مظہر آ اور نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے مرد سے مرداں، یعنی الف مظہر آ نہیں الف ہے، کیونکہ فارسی میں الف ایسا ہی استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے الف مظہر آ دیا ہے۔ جیسے مرد سے مرداں، نامور سے ناموران، ناموران، مرد سے مردان، تو یہ نون بڑھا دیا اور الف بڑھا دیا مرد کے آخر میں، یہ مرد تھا واحد، یہ مرد واحد اور یہ کیا ہو گیا، جمع۔ تو اب اس واحد کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیا، اور یہاں بھی کیا الف اور نون نامور کے آخر میں بڑھا دیا، تو نامور بھی کیا ہے، یہ فارسی لفظ ہے، اور مرد بھی کیا ہے، فارسی لفظ ہے۔ اب اس کا اب یہ کسی جاندار کا نام ہے، شرط بھی ہے فارسی لفظ کسی جاندار کا نام ہو، ڈائریکٹ نہیں ہے، فارسی لفظ کسی جاندار کا نام ہو تو اس کو کیا الف اور نون بڑھا دینے سے ان کی جمع بن جاتی ہے، جیسے مرد سے مردان، نامور سے ناموران۔ 13 نمبر پہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ فارسی لفظ جاندار کے نام کے آخر میں، جاندار کے آخر میں ہا ہو تو گان بڑھانے سے، گاف الف نون سے بدل کر جمع بناتے ہیں، جیسے باشندہ سے باشندگان۔ کہ کوئی فارسی لفظ ہے اور وہ جاندار کے لیے ہے، وہ کس کے لیے ہے، جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جاندار کا نام ہے، تو جیسے باشندہ، باشندہ جاندار کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا رہنے والا، اس کا معنی ہوتا ہے باشندہ رہنے والا، تو جاندار ہی ہوا۔ تو اب اس کے آخر میں اگر ہا ہے، کیا اس کے آخر میں اگر ہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، گاف الف اور نون بڑھا دینے سے، گاف الف اور نون بڑھا دینے سے، ہا ہے تو آخر میں گاف الف اور نون بڑھا دینے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ واحد سے جمع بن جاتا ہے، جب باشندہ یہ واحد ہے اور باشندگان یہ کیا ہے، جمع ہے۔ 14واں طریقہ یہ ہے، فارسی میں بے جان چیز کے آخر ہا الف زبر ہا جوڑ کر جمع بناتے ہیں، جیسے گل سے گلہا، یہ فارسی لفظ ہے، یہ کیا ہے، بے جان ہے، کسی جاندار کے لیے نہیں استعمال، گل مانے پھول ہوتا ہے، گل میں کیا ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے، تو اب گل یہ بے جان چیز ہے۔ اب کیا جاندار سے مراد یہاں انسان ہے، آئسن میں پھول ہے۔ اب یہ پھول کی جب گل کی جمع بنائیں گے تو کیا ہو، آخر میں چھوٹی ہا الف بڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے، فارسی کی جمع ہو جائے گی، یعنی گلہا ہو جائے گا۔ عربی لفظ کے آخر میں، یہاں فارسی کے لفظ کی بات ہوئی، اب یہاں عربی لفظ کے آخر میں جمع بنانے کے لیے کبھی الف تا ملا دیتے ہیں، جیسے سوال سے سوالات، جواب سے جوابات، حال سے حالات۔ تو عربی لفظ کے اگر آپ کو اردو میں جمع بنانے ہیں تو وہاں کیا کیا جاتا ہے کہ کبھی کیا ہوتا ہے، آخر میں الف اور تا بڑھا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، جمع بن جاتا ہے، جیسے اسی مثال آپ کو دیا، سوال ایک لفظ ہے، اب اس میں کیا ہے، الف اور تا، لا آخر میں کیا بڑھا، الف اور تا بڑھا دیا تو اب کیا ہے، سوال سے سوالات، اور جواب سے جوابات، اس میں بھی الف تا آ گیا آخر میں، حال سے حالات، حال سے حالات۔ کبھی عربی الفاظ کے آخر میں واو نون ملا دیتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، عربی الفاظ کے آخر میں واو نون ملا دیتے ہیں، جیسے مومن سے مومنون، مومن سے مومنون، غافل سے غافلون، یہ غافل ہے، اب اس کے آخر میں کیا، واو اور نون، یہ دو لفظ بڑھا دیا، یہاں بھی کیا واو اور نون یہ دونوں بڑھا دیا، تو واو اور نون بڑھا دینے سے واحد سے کیا بن گیا، جمع، یہاں بھی واحد سے جمع۔ کبھی عربی الفاظ کے آخر میں 17ویں نمبر، کبھی عربی الفاظ کے آخر میں یوں واو یا واو نون ملا دیتے ہیں، جیسے مسیح سے مسیحی سے مسیحیون،
مسیحیون، یہ مسیحیون یہاں یا چھوٹ گئی ہے، مسیحیون، ریاضی سے ریاضیون، ریاضی ایک عربی لفظ ہے اور مسیح بھی کیا ہے، ایک عربی لفظ مسیحی، تو مسیحیون، مسیحیون، اور ریاضی سے ریاضیون، یہاں ٹائپنگ میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے کتابت میں، تو مسیحی، مسیحی، اب کیا ہو رہا ہے، مسیحیون، مسیحیون، تو مسیح کسی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی کو مسیحی بولتے ہیں، اور مسیحیون اس کی جمع ہوئی۔ ریاضی کسے کہتے ہیں، جو علم حساب کو ماہر ہوتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں، ریاضی، اسی کیا بولتے ہیں، علم ریاضی کا ماہر، علم حساب کو ریاضی بولتے ہیں، اور ریاضی کے جاننے والے کو کیا بولیں گے، بہت سے اگر موجود ہوں، اگر ایک جاننے والا تو ریاضی، اور اگر بہت سارے ہیں تو ریاضیون، ریاضی کا جمع کیا ہو جائے، ریاضیون، کیا ہو جائے گی، ریاضیون۔ 18 کبھی عربی الفاظ کے آخر میں یا نون، پہلے کیا ہے، واو نون یا واو نون اور صرف یا نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے مدرس سے مدرسین، یا اور نون بڑھا دیا، معلم سے معلمین، معلم معلم، دیکھ لیں، اور یہ یا اور نون کا اضافہ کیا، یہاں بھی نون یا اور یا کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا، جمع بن گیا۔ کبھی عربی الفاظ کے جمع بنانے میں کلمے کے حروف کو کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے شاعر سے شعرا، حکم سے احکام۔ کیا کہہ رہا ہے، 19ویں میں کہہ رہا ہے، اور کبھی عربی الفاظ کے جمع بنانے میں کلمے کے حروف کو کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تبدیل مانا عدلنا بدلنا، الٹ پھیر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے شاعر سے شعرا، دیکھیں شاعر ہے یہ واحد ہے، اب شعرا اس کی جمع بنا رہے ہیں، تو یہ کیا کیا، عدل بدل کیا کیا کہ شاعر کا جو الف تھا، شین کے بعد جو الف تھا اس الف کو لیتے آئے کہاں، آخر حرف سے پہلے، اور آخر میں کیا دے دیا، حمزہ، آخر میں کیا دے دیا، حمزہ، تو شاعر سے یہی ہوا بدلنا کہ الف یہاں ہے تو یہاں سے وہ الف کو اٹھا کر کے لا کے آخر سے پہلے ڈال دیا، را کے بعد ڈال دیا، اور پھر ان تینوں حروف کو ایک ساتھ ملا دیا، شاعر سے کیا ہوگا، شعرا۔ جس طرح حکم ہے، حکم سے کیا، احکام، اس میں کوئی حرف تو بدلا نہیں، لیکن کیا کیا، صرف دو حرف کو بڑھا دیا، شروع میں الف کو بڑھایا اور یہاں بیچ میں الف کو بڑھا دیا، حکم سے احکام، حکم سے احکام، یہ ہو گیا کیا آپ کے جمع، یہ عربی کے جمع ہو گئے، عربی کے جمع اس طرح بنائے جاتے ہیں، عربی کے جمع یہاں پر کس میں، اردو میں اس طور پر لا کر کے بنائیں گے۔ اب یہاں آپ دیکھ لیجئے جنس ہے، جنس جس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں انگلش میں، جس کو جینڈر بولا جاتا ہے، اور ہندی میں جو لنگ بولا جاتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں، اردو میں جنس بولتے ہیں۔ جنس کی دو قسمیں ہیں، نر اور مادہ، نر اور مادہ، جس کو آپ نر کو اردو میں مذکر بولتے ہیں یا عربی میں مذکر بولتے ہیں، اور مادہ کو مؤنث کہتے ہیں۔ اسی کو آپ اگر لے لیں ہندی میں تو نر کو کیا بولتے ہیں، پروش بولتے ہیں، اور مادہ کو استری بولتے ہیں۔ اسی طرح آپ انگلش میں چلے جائیں، نر کو کیا بولتے ہیں، جینس بولتے ہیں، اور مؤنث کو یعنی مادہ کو کیا بولتے ہیں، لیڈیز بولتے ہیں۔ مذکر اب کسے کہتے ہیں، مؤنث کسے کہتے ہیں، مذکر وہ اسم ہے جس سے نر سمجھا جائے، یعنی جس سے کیا کہتے ہیں، پروش سمجھا جائے، جیسے کہ مرد ہے، گھوڑا ہے، کبوتر ہے۔ مؤنث وہ اسم ہے جس سے مادہ سمجھا جائے، جیسے عورت، یعنی جسے مؤنث سمجھا جائے، عورت، گھوڑی، کبوتری، یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مذکر اور مؤنث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی، یعنی حقیقی اور غیر حقیقی یہ دونوں ہی کی قسم ہے، مذکر حقیقی بھی ہوگا اور مؤنث مذکر غیر حقیقی بھی ہوگا، اسی طرح مؤنث حقیقی بھی ہوگا اور مؤنث غیر حقیقی بھی ہوگا۔ تو مذکر حقیقی وہ اسم جنس ہے، یہ حقیقی چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ اسم جنس ہے جس کے مقابل نر یا مادہ ہو، یعنی اگر کوئی مؤنث ہے اس کے مقابل میں کیا ہے، مذکر ہے، تو اسے کیا کہیں گے، مؤنث حقیقی۔ کوئی مذکر ہے اس کے مقابل میں مؤنث ہے تو اسے کیا کہیں گے، مذکر حقیقی۔ جیسے عورت ہے اس کے مقابل میں مرد ہے تو اب مرد یا عورت کیا ہے، مؤنث حقیقی ہے۔ مرد ہے اس کے مقابل کیا عورت ہے تو اس کے یہ کیا ہے، مذکر حقیقی ہے۔ لڑکا ہے اس کے مقابل میں لڑکی ہے تو اس کا کیا ہے، مذکر حقیقی ہے۔ لڑکی ہے اس کے مقابل میں کیا ہے، مؤنث ہے، لڑکا ہے تو یہ کیا، مؤنث حقیقی ہے۔ اس طرح بیٹا ہے یہ کیا، مذکر حقیقی ہے، اور اس کے مقابل میں کیا ہے، بیٹی ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اسی طرح کیا ہے، دوسری قسم ہے غیر حقیقی، کہ وہ غیر حقیقی کیا ہے، وہ بے جان چیز ہے،
وہ بے جان چیز ہے جو نہ نر ہے اور نہ مادہ، جو نر ہے نہ مادہ، بلکہ ہم بول چال میں تذکیر و تانیث استعمال کریں۔ بس صرف ہم لوگ اپنی آپسی بول میں کسی کو مذکر کے استعمال کرتے ہیں، کسی کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث یا مذکر اور مؤنث غیر حقیقی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مذکر اور مؤنث غیر حقیقی کو بولتے ہیں۔ جیسے دریا ہے، دریا کے یہ دریا کیا ہے؟ اور پانی، یہ دونوں کیا مذکر ہے۔ اس کو عام طور پہ ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دریا اور پانی کو مذکر استعمال کریں، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی مؤنث ہے، اس کا کوئی مؤنث نہیں ہے، اس کا بھی کوئی مؤنث نہیں ہے۔ مد مقابل، جس کا مد مقابل نہ ہو اسے غیر حقیقی کہیں گے، جس کے مد مقابل میں ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے حقیقی، اور جس کا مد مقابل نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ ہم غیر حقیقی۔ اب دریا کے مد مقابل نہیں ہے کوئی مؤنث تو اس کو کیا کہیں گے؟ غیر حقیقی کہیں گے۔ اسی طریقے سے کیا ہے کہ پانی کے مقابل میں کوئی مؤنث نہیں ہے، اسے بھی کیا کہیں گے؟ غیر حقیقی کہیں گے، لیکن ہے یہ دونوں مذکر۔ اور کتاب، ٹوپی، تانیث ہے، کیوں اس غیر حقیقی ہے، لیکن کیوں اس کے مقابلے کوئی مذکر موجود نہیں ہے، اور ٹوپی کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیا دونوں مثال غیر حقیقی کی ہے، اور یہ دونوں مؤنث سے غیر حقیقی، ہم لوگ آپسی بول چال میں اس کو کیا مؤنث سے غیر حقیقی کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ یہ سمجھیے کہ اب کب کس کو مذکر کہیں گے، کب کس کو مؤنث کہیں گے۔ کچھ مذکر اور مؤنث کے پہچان یہاں بتائے گئے ہیں کہ کس لفظ میں کیا لگا رہے گا، کیا کس طور پر رہیں گے تو وہ مذکر کہلائے گا، اور کس لفظ میں کون سا لفظ رہے گا تو اس کو مؤنث کہلائے گا۔ تو یہاں کچھ قاعدے نمبر سے دیے ہیں، اس نمبر کے اعتبار سے آپ دیکھتے رہیے۔ یا کیا کریں، یہاں جاندار اسموں کی جنسیت کی پہچان کے کچھ اصول، یعنی اس میں قاعدہ، ضابطہ، گرامر اصول دیے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک، مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ لفظ ہوتے ہیں، یعنی مذکر کے لفظ الگ ہوں اور مؤنث کے لفظ الگ ہوں، اور وہ استعمال مذکر اور مؤنث۔ جیسے باپ، یہ اس کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ماں اس کو مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھائی ہے، اس کو مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہن ہے، اس کے لیے مؤنث کے لیے استعمال۔ بیل ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گائے ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نواب ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیگم ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غلام ہے، یہ مذکر کے لیے۔ لونڈی، یہ مؤنث کے لیے۔ شوہر، یہ مذکر کے لیے، اور بیوی یہ مؤنث۔ ان لفظوں کا کوئی یہ لفظ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ کیا ہے؟ ہمیشہ مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے پہلے سے طے ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے اور اس کا کیا ہے؟ مؤنث یہ ہے، اور یہ لفظ مذکر ہے اور اس کا مؤنث یہ ہے، یہ اس کا مذکر ہے اور یہ اس کا مؤنث ہے۔ اس طور پہ یہ پہلے سے طے ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ کسی جاندار اسم کے آخر میں اگر الف یا ہا ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر۔ یہ قاعدہ دوسرا قاعدہ کیا بتایا؟ اصول بتایا آپ کو کہ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کسی جاندار کے نام میں، اسم میں نام میں آخر میں الف یا کیا ہو؟ ہا ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے۔ جیسے لڑکا، یہاں دیکھ لیجیے الف ہے۔ گدھا، اس کے آخر میں بھی الف ہے۔ گھوڑا، اس کے آخر میں بھی کیا؟ الف ہے۔ بندہ، اس کے الف میں کیا ہے؟ ہا ہے۔ یہ چاروں اسما کیا ہے؟ اسم ہے۔ لڑکا، گدھا، گھوڑا، بندہ، دیکھ لیں سبھی اسم ہے، اور یہ سبھی اسم جو ہے یہ کیا ہے؟ مذکر کا نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ مذکر کا اسم ہے، اور یہ سب کیا؟ مذکر ہے۔ اب اسی کو اگر آپ کو، اب یہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوں گے، کیونکہ اس کے آخر میں قاعدے کے موافق اسم ہے، اور یہ کیا؟ الف ہے، اس میں الف ہے، اس میں ہا وغیرہ ہے۔ کسی جاندار اسم کے آخر میں یا ہو تو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے لڑکی، یہاں دیکھ لیجیے یا ہے۔ گھوڑی، یہاں دیکھ لیجیے یا ہے۔ دادی، یہاں دیکھ لیجیے یا ہے۔ نانی، یہاں دیکھ لیجیے یا ہے۔ بندی، یہاں دیکھ لیجیے یا ہے۔ اسی طرح دادا اگر الف آ جائے، نانا اگر الف آ جائے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مذکر ہو جائے گا، اور اسی یا لگ گئی تو کیا ہو گئی؟ یہ مؤنث ہو۔ لیکن اس قاعدے سے مندرجہ ذیل الفاظ خارج ہیں۔ اب یہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو یہ دونوں جو قاعدہ اوپر بیان ہوا ہے ان قاعدوں کے موافق نہیں، یعنی اس میں وہ لفظ ہوں گے لیکن وہ نہیں کہلائے گا۔ پیشہ وروں کے نام جیسے مالی،
دھوبی، موچی، درزی، باورچی، ہاتھی۔ پیشہ وروں یعنی جو کسی پیشہ، حرفت یعنی کام کاج سے کوئی لفظ کا تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے کیا ہے مالی، کس کو کہا جاتا ہے؟ جو باغ وغیرہ کو درست کرتا ہے، یعنی پھول کے نوک و پلک کو کاٹتے ہیں، جو باغیچے کی خدمت باری کرتا ہے اس کو مالی بولتے ہیں۔ دھوبی جو کپڑا دھویا جاتا ہے، یہ بھی ایک پیشہ ہے، انسان کا ایک ذریعہ آمدنی ہے۔ موچی جو جوتا وغیرہ سیتا ہے، درزی جو کپڑا وغیرہ سیتا ہے، باورچی جو کھانا بناتا ہے، ہاتھی آپ جانتے ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ الفاظ جو ہے پیشہ وروں کے نام جیسے مالی، دھوبی، موچی، درزی، باورچی، ہاتھی، یہ سب نام جو ہے اس قاعدے سے الگ ہے۔ یعنی کیا ہے موچی، درزی، باورچی یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مؤنث نہیں ہے۔ با جن مذکر اسموں کے آخر میں نسبت کی یا ہو، جیسے آدمی، ایرانی۔ آدمی یہ تھے آدم، اس میں آدم تھا اصل میں، یا لگا دیا ہے آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو یہ یا نسبتی کہلاتی ہے۔ تو اب یہ یا کی وجہ سے وہ کیا مؤنث نہیں کہلائے گا۔ ایرانی اصل میں کیا نام ہے؟ ایران، اور اس میں جو یا دیا ہے یا ایران کی طرف نسبت کرنے کے لیے دیا ہے ایرانی۔ جیسے کہ ہم لوگ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، تو جب جائیں گے باہر ہندوستان سے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہندوستانی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں جو ہندوستانی میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہندوستانی میں جو یہ یا اصل میں ہندوستان تھا، اب اس کو ہم جب اپنے طرف نسبت کریں گے تو ہندوستانی، تو یہ جو یا لگ گئی ہے، یا جو ہے کیا ہے یا نسبتی کہلاتی ہے۔ اس کے یہ یا بھی کیا ہے اس یا مؤنث کی جو علامت یا بتائی وہ اس سے خارج ہے، یعنی ایرانی ہندوستانی کو مؤنث نہیں کریں گے، وہ مذکر ہی رہے گا۔ وہ کیا رہے گا؟ مذکر، یا نسبتی مذکر ہوتے ہیں، مؤنث نہیں کہلائیں گے۔ عربی کے وہ اسم فاعل جن کے آخر میں یا ہو، جیسے قاضی، یہ قاضی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مفتی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ منشی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ قاضی کسے کہتے ہیں؟ قاضی جو فیصلہ وغیرہ کرتا ہے، دین کا بہت ماہر ہوتا ہے، اسے کیا قاضی بولتے ہیں۔ مفتی جو فتویٰ وغیرہ دیتے ہیں، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ منشی جو حساب باری کرانی گری کرتا ہے، ان کو منشی۔ تو یہ ان میں جو یہ یا ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ اور اس میں یا ہے آخر میں، تو یہ یا کی وجہ سے یہ یا مؤنث کی یا نہیں ہے، یہ اس سے خارج ہے۔ اس سے کیا ہے؟ خارج ہے، یعنی یہ سب کیا مذکر ہے۔ یعنی قاضی صاحب آئی ہیں نہیں بولیں گے، کیا بولیں؟ قاضی صاحب آئے ہیں، مفتی صاحب آئے، مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے، اور منشی صاحب آئے ہیں، آیا ہے، یعنی آئی ہے، کیوں یا لگی ہوئی؟ یعنی تو یہ جو الفاظ ابھی آئے ہیں کہ اگر پیشہ وروں کے نام ہے، کوئی پیشہ سے اگر منسلک نام ہے جیسے مالی، دھوبی وغیرہ، تو یہ مؤنث نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اس لیے کیا ہے اگر وہ یا نسبتی ہے، یا نسبتی ہے تو وہ بھی یا مؤنث، وہ لفظ مؤنث نہیں ہوں گے۔ اس طرح اگر وہ اسم فاعل عربی کا لفظ ہے اس کے آخر میں یا ہے تو پھر وہ بھی کیا ہے؟ مؤنث نہیں ہوں گے، وہ کیا کہلائیں گے؟ مذکر ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے۔ اب چوتھا قاعدہ ہے کہ جاندار مذکر کے آخری حرف کو نون سے بدل کر مؤنث بناتے ہیں، یعنی آخری والا جو حرف ہوگا مذکر کے اس حرف کو کس سے بدل دیں گے؟ اس کو ہٹا کر کے نون لگا دیں گے۔ جیسے دولہا سے دلہن، دلہن، دولہا سے دلہن، الف کو بدل دیا نون سے۔ کنجرا سے کنجرن، گوالے سے گوالن، ہا سے بدل دیا نون کو۔ مالی سے مالن، دھوبی سے دھوبن۔ اس لیے کہ مالی اور دھوبی ابھی آپ پیشہ وروں کے نام میں دیکھ چکے مذکر ہے، تو یہاں کیا ہے اس یا کو نون سے بدل دیں گے تو مالن مؤنث ہو جائے گی۔ دھوبی کے بھی یا کو اگر نون سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گی؟ مؤنث بن جائے گی اس کی، دھوبی کی مؤنث دھوبن۔ پانچواں طریقہ ہے مذکر اسم کے آخر میں یا بڑھا کر مؤنث بنائے، یعنی اگر کوئی اسم مذکر ہے اس کے آخر میں یا بڑھا دیے تو وہ کیا بن جائے گی؟ مؤنث بن۔ جیسے ہرن سے ہرنی، ہرن مذکر ہے اور اس کو کیا ہے ہرنی بنانا، یا بڑھا دیں گے تو ہرنی ہو جائے گی۔ پٹھان ہے، پٹھان کے آخر میں اگر کیا لیں یا بڑھا دیں گے تو پٹھانی ہو جائے گی۔ کبوتر ہے، کبوتر مذکر ہے، اس کے آخر میں یا بڑھا دیں گے تو کبوتری یا مؤنث ہو جائے گا۔ جاندار، چھٹا قاعدہ، چھٹا اصول، جاندار مذکر اسم کے آخر میں نی یا انی بڑھا کر کیا بنایا جاتا ہے؟ مؤنث بنایا جاتا ہے۔ جیسے شیر ہے، شیر کے آخر میں نی بڑھا دیں گے شیرنی، تو کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گیا۔ اس سے مور ہے، مور کے آخر میں نون بڑھا دیں گے، نی بڑھا دیے تو مورنی ہوگی۔ استاد ہے، استاد کے آخر میں استانی لگا دیے، دال کو ہٹا کر کے نون بڑھا دیا استانی جی، یہ مؤنث ہو جائے۔ مہتر ہے، اس کے آخر میں انی بڑھا دیا، مہتر سے مہترانی، یہ مؤنث ہو جائے۔ مغل سے مغلانی، مغل سے مغلانی،
اسی طرح سید سے سیدانی، سید سے سیدانی ایک لفظ ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ مؤنث ہو جائے گی، سید مذکر اور سیدانی اس کی مؤنث۔ ساتویں طریقہ ہے مذکر اسم کے آخری حرف میں کچھ تبدیلی کر کے یا بغیر تبدیلی یا بڑھانے سے مؤنث بنتا ہے۔ یہ کوئی مذکر لفظ ہے، اس میں کچھ تبدیلی کرنے کے بعد یا کا اضافہ کیا جائے، یا پھر یہ کہ اس کو کچھ تبدیلی کیے بغیر یا بڑھا دیے، تو ایسی صورت میں کیا بن جائے؟ مؤنث بن جائے۔ جیسے کتا ایک لفظ ہے، اس میں کیا کیا؟ تھوڑی سی ترمیم کیا کہ یا کے تشدید کو ختم کر دیا اور یا الف زبر یا، تا کے تشدید کو ختم کر کے یا الف زبر یا بڑھا دیے، تو کیا ہو؟ کتیا ہو گیا۔ بندر ہے تو اس میں کچھ تبدیلی نہیں کیا، خالی آخر میں یا بڑھا دیا، بندریا ہو گیا۔ چرا ہے تو اس کے آخر میں کیا کیا؟ الف کو ہٹا کر کے یا الف زبر یا بڑھا دیا، چڑیا ہو گیا۔ تو یہ کیا؟ مؤنث، اور یہ کیا ہے؟ یہ سب مذکر۔ 8واں طریقہ ہے مذکر اسم خاص کے آخر میں، کوئی مذکر اسم خاص ہے، اس کے آخر میں کیا گیا؟ نون یا بڑھا کر بھی مؤنث اسم خاص بناتے ہیں۔ یعنی مذکر اسم خاص میں کیا ہوتا ہے؟ نون یا بڑھا کر کے آخر میں اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ مؤنث اسم خاص۔ جیسے رحیم سے رحیمن، امیر سے امیرن، یا نون بڑھا دیا، اس میں بھی نون بڑھا دیا آخر میں۔ محمد سے محمدی، اس میں یا بڑھا دیا۔ مراد سے مرادن، اس میں کیا بڑھا دیا؟ نون بڑھا دیا۔ نصیب سے نصیبن، یا نون بڑھا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ مذکر سے مؤنث بنا دیا۔ 9واں طریقہ ہے دوسری زبانوں کے مذکر مؤنث الفاظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ مذکر جیسے بیگ ہے، خاں ہے، اب مؤنث اسی کا بیگ کا کیا ہوگا؟ بیگم، خانم، خاتون، بانو۔ یہ کیا ہے؟ مؤنث، یہ دوسرے زبان میں ہے تو یہاں بھی مؤنث ہی استعمال ہوں گے۔ اب بیگ اور خان یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس زبان سے بھی اس لفظ کو لیا گیا ہے تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ یہ مؤنث۔ تو یہ سب زبان جو ہے، خان، بیگم اور خانم، خاتون، یہ فارسی زبان کے لفظ ہے۔ فارسی میں یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دونوں، اور یہ چاروں مؤنث کے لیے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی اردو میں استعمال ہوں گے کہ یہاں مذکر، یہ دونوں مذکر کے لیے اور یہ دونوں مؤنث کے لیے۔ عربی کی تائے تانیث، عربی کی، اور اس کو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی، تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ عربی کی تائے تانیث جو ہا کی شکل میں، جو کس کی شکل میں ہے؟ ہا کی شکل میں ہوتی ہے، وہ مؤنث بنانے کے کام آتی ہے۔ مذکر ہے سلطان، ملک، عالم، لیکن اسی کو جب تائے تانیث یعنی وہ ہا لگا دیں گے تو کیا؟ سلطانہ، ملکہ، عالمہ، یہ کیا بن جائے گی؟ مؤنث بن جائے گی۔ بعض جاندار صرف مذکر استعمال ہوتے ہیں، ان کا مؤنث نہیں ہوتا ہے، جیسے طوطا، یہ ہمیشہ چاہے وہ مؤنث کے لیے ہو یا مذکر کے لیے، یہ استعمال ہمیشہ مذکر ہی ہوگا، چاہے وہ طوطا مؤنث ہے یا وہ طوطا بذات خود اپنے جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہمیشہ ہوگا وہ طوطا مذکر ہی ہوگا۔ اس طرح کوا ہے، اژدہا ہے، تیندوا ہے، باز ہے، الو ہے، چیتا ہے، بھانڈ ہے، کیا ہے؟ بھانڈ وغیرہ۔ یہ سب الفاظ جو ہیں، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا ہمیشہ استعمال مذکر ہی ہوگا، اس کا مؤنث استعمال نہیں ہے۔ اسی طرح بعض جاندار صرف مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ان کا مذکر نہیں ہوتا ہے، جیسے چیل، بطخ، مینا، بلبل، فاختہ، لومڑی، ڈائن، چڑیل، بیوہ، سہاگن، مکھی، چھپکلی، چچندر، بھیر۔ تو یہ سب جو جس میں اسما ہے، یہ سب جاندار کا نام ہے، جاندار کا اسم ہے، یہ سب ہمیشہ کیا ہوگا؟ مؤنث استعمال ہوگا، اس کا مذکر استعمال نہیں کریں گے، چاہے وہ مذکر کے لیے بولیں، ان میں بطخ مؤنث ہو، بطخ مذکر ہو، سب کو بطخ ہی بولیں گے، مینا مذکر یا مینا مؤنث ہو سب کو اسی طرح، چیل مذکر یا مؤنث سب کو کیا بولیں گے؟ چیل مؤنث ہی استعمال کریں گے، کیا کریں گے؟ مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ اسی طرح بے جان مذکر اسموں کی پہچان، یہاں تک تو ان کے بارے میں تھا جو جاندار ہے، جو کیا ہے؟ جاندار ہے۔ اب یہاں سے کچھ ایسے اسما کا ذکر ہے جو بے جان والے ہیں، جو جاندار نہیں ہیں، جن ہندی اور فارسی لفظوں کے آخر میں الف یا ہا ہوتی ہے، مذکر ہوتے ہیں، جیسے ڈبہ، گھڑا، حقہ، چولہا۔ کہتے ہیں جن ہندی اور فارسی لفظوں میں اگر وہ بے جان چیزوں کے نام ہیں اور وہ ہندی اور فارسی کے لفظ ہیں، دو شرط ہے، ایک کیا ہے؟ وہ بے جان چیزوں کا نام ہے، بے جان مذکر بے جان چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ جو اسم ہے وہ ہندی اور فارسی سے لیا گیا ہے،
فارسی اور ہندی کا لفظ ہے، تو ڈبہ، گھڑا، حقہ، چولہا، تو ان سب کے آخر میں اگر کیا الف یا ہا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مذکر بولتے ہیں۔ جیسے ڈبہ یہاں ہا ہے، گھڑا اس میں الف ہے، حقہ اس میں کیا ہے؟ ہا ہے، چولہا اس میں کیا ہے؟ الف ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مذکر کہلائے۔ لیکن اس قاعدے سے مندرجہ ذیل قسم اس میں خارج ہے۔ کہنے یہ تو قاعدہ اوپر بیان کر دیا کہ جن ہندی اور فارسی لفظ کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ مذکر پڑھیں گے۔ لیکن اس قاعدے سے چند چیزیں کیا الگ ہے جس کو بیان پھر آگے، وہ یہ ہے کہ جن ہندی لفظوں کے آخر میں تانیث کا الف ہوتا ہے، جیسے ماتا، پوجا، گھٹا، مالا، سبھا، تانیث کا اگر الف ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مذکر نہیں، وہ مؤنثی استعمال ہوگا۔ عربی کے 3 حرفی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو، جیسے کہ ادا، حیا، بلا، قضا، وفا، خطا، یہ سب یہ کیا ہے؟ مذکر نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہی استعمال ہوں گے۔ ہندی کے اسماء تصغیر جن کے آخر میں یا الف صور یا الف ہو، جیسے ٹھلیا، ڈبیا، ڈلیا، تو یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ عربی کے وہ اسم جو فولا کے وزن پر ہوں، جیسے عقبہ، یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مؤنث۔ یعنی جو اس سے پہلے جو قاعدہ بیان کیا گیا آپ کو کہ الف اور ہا والی بات، تو وہ ہے ان چیزوں کے ساتھ خاص، لیکن جن چیزوں میں یہ علامتیں ہوں کہ جو کیا ہندی لفظ کے آخر میں تانیث کے الف ہوتا ہو تو وہ پھر کیا کہلائے گی؟ مؤنثی کہلائے گی۔ جو کہ ماتا کا جو الف ہے یہ تانیث کے، پوجا کی بھی جو الف ہے تانیث ہے، یعنی مؤنث کی علامت ہے وہ۔ جیسے عربی کے 3 حرفی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو، اگر عربی کے 3 ہی حرف ہیں، جیسے ادا ہے، یہ عربی کا حیا، یہ عربی کا لفظ بلا، قضا، یہ کیا 3 حرف ہے، اور وفا ہے، خطا ہے، آخر میں الف ہو گیا تو اب یہ کیا مؤنث رہے گا، عربی مذکر نہیں کہلائے۔ ہندی کے اسماء تصغیر میں ٹھلیا ہے، ڈبیا ہے، ڈلیا ہے، تو یہ سب بھی کیا ہوں گے؟ الف ہونے کے باوجود بھی یہ مذکر نہیں کہلائے، کہے گا مؤنث کہلائے۔ اس طرح عربی کے وہ اسم جو فولا کے وزن پر ہو، جیسے کہ عقبہ۔ نمبر 2، دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہوتے ہیں، البتہ جمعرات مؤنث ہے۔ کہتے ہیں دن اور مہینہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ سال ہے، اسی طرح ہفتہ ہے، یہ سب مذکر ہے، لیکن صرف ایک نام جمعرات جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، کہ جمعرات کی دن ہے، جمعرات کے جو لفظ جمعرات ہے یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح نمبر 3 بتا رہے دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر ہے۔ دھات جس سے وہ تانبا وغیرہ بنایا جاتا ہے، جیسے تانبا کے دھات ہیں، یا اسی طرح اور بھی جو جواہرات ہیں، جہاں کان وغیرہ جو موتی وغیرہ ہے، یہ سب نام مذکر ہے۔ چاندی مؤنث ہے، کہ چاندی اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، لیکن ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، موتی ہے، مونگا ہے، لولو ہے، مرجان ہے، یہ سب کیا ہے؟ سب کے سب مذکر ہے۔ جیسے سونا، لوہا، جست اور تین، یہ سب کیا ہے؟ تانبا، یہ سب کیا ہے؟ مذکر ہے، لیکن چاندی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ پہاڑوں کے نمبر 5، ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر ہے، جیسے کہ چاند، سورج، زحل، عطارد، یہ بھی ستارے کا نام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ستاروں کے نام ہے۔ اسے سوریا وغیرہ یہ بھی کیا ہے؟ ستاروں کے نام ہے۔ تو کیا ہے؟ تو یہ چاند، سورج سب جو ہے یہ سب بھی مذکر استعمال ہوتا ہے، اور یہ مذکر ہی ہے۔ برتاؤ بچاؤ کے وزن پر جو حاصل مصدر آتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے کہ دباؤ، دبانا سے دباؤ، بچانا سے بچاؤ، بنانا سے بناؤ، لگانا سے لگاؤ، یہ حاصل مصدر ہے۔ تو اب یہ برتاؤ اور بچاؤ کے وزن پر آیا، تو اس کے وزن پر جو بھی حاصل مصدر آئے، جو مصدر نہیں کیا ہے؟ حاصل مصدر، ان دونوں الفاظ کے وزن پر آئے گا، برتاؤ اور بچاؤ کے وزن پر، تو وہ کیا پڑھا جائے گا؟ وہ مذکر پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ دباؤ برتاؤ کے وزن پر آ گیا، یہ دباؤ بچاؤ کے وزن پر آیا، بچاؤ یہ بچاؤ کا وزن، بناؤ یہ بھی اس کے وزن پر، لگاؤ یہ بھی اسی کے وزن پر ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ مذکر ہے۔ دوسرے اسماء کیفیت جو اسی وزن پر آئے، یعنی حالت، کیا ہے؟ حالت، جیسے کہ بھاؤ، سبھاؤ، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ دوسرے اسماء کیفیت جو اسی وزن پر آئے، یعنی برتاؤ اور بچاؤ کے وزن پر، وہ کیفیت کی بات اگر آ رہی ہے، کس کی بات آ رہی ہے؟ کیفیت کی بات آ رہی ہے، تو بھی وہ کیا ہوگی؟ وہ مذکر کہلائیں گے۔ وہ کیا کہلائیں گے؟ مذکر۔ نمبر 7، جن اسم اور صفتوں کے آخر میں پن یا پا ہو، جیسے بچپن، کیا ہے؟ بچپن، بڑھاپا یا بچپن، پینون آ گیا،
بچپن پے نون آ جائے گا، بڑھاپا پا آ گیا، کیا ہے پا آ گیا، تو یہ کیا ہے مذکر ہے، یہ کیا ہے مذکر۔ بولتے ہیں نا بچپن کھیل میں کھویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ اردو کے یہ سب جس کے آخر میں پن اور پا لگے وہ بھی مذکر ہوں گے، یا کیا اسم ہو یا صفت ہو۔ اردو کے مصدر مذکر ہوتے ہیں، جیسے آنا جانا کھانا، کہتے ہیں اردو میں جو بھی مصدر ہوں گے وہ کیا ہوں گے مذکر ہی ہوں گے، وہ کیا ہوں گے مذکر ہوں گے۔ عربی کے اسم ظرف مذکر ہوتے ہیں، جیسے مکتب، جیسے مکتب، مقام، مشرق، مغرب، لیکن محفل، مسجد، مجال اور مسند، یہ مسند نہیں ہے، کیا ہے مسند، مسند بمانا گدی، کیا ہے گدی، یعنی کوئی عہدہ کا جو منصب ہوتا ہے جس پہ بیٹھا جائے مجھے اسی کو مسند بولتے ہیں، مؤنث ہے۔ کہتے ہیں کہ عربی کے جو بھی اس میں ظرف ہوتے ہیں، چاہے مکتب ہو، یہ اس میں ظرف ہے، ایک مکتب کسے جہاں چھوٹے بچے پر تعلیم ہوتی ہے، مقام جو آپ کا جو کسی جگہ آپ اپنے مقام بنا لے، گھر بنا لے رہنے، مشرق مغرب پورا پچھم سمت کو بتا رہے ہیں، یہ بھی کیا ظرف ہے۔ تو یہ جو ظرف ہیں یہ عربی کے اس میں ظرف مذکر ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عربی کا لفظ ہے محفل، مسجد، مجال اور مسند، یہ سب کیا ہے مؤنث ہے، اور یہ مؤنثی استعمال ہے۔ عربی کے اسم اعلیٰ جو مفعل اور مفعلۃ کے وزن پر ہو وہ مذکر ہیں، جیسے کہ منبر، مسقل اور منطقہ اور مسقلہ، لیکن مشعل، مشعل نہیں کیا ہے مشعل اسم اعلیٰ ہے، مشعل مؤنث ہے، لیکن مشعل کیا پڑھی جائے گی مؤنث پڑھی، باقی یہ سب کیا پڑھی جائے گی کیا ہے مذکر پڑھی جائے گی۔ نمبر 11 میں عربی کے جو اسم افعال، افتعال، انفعال، استفعال، تفاعل، تفاعل اور تفاعلۃ کے وزن پر ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں۔ کہ عربی کے جو اسم ان الفاظ کے وزن پر ہوگا، یعنی اس طرح کے وزن پر ہوگا، افعال، افتعال وغیرہ، تو کیا ہوں گے مذکر ہوں گے۔ جیسے اکرام یہ افعال کے وزن پر، اختیار یہ بھی اسم ہے، یہ افتعال کے وزن پر، استعفا یہ انفعال کے وزن پر، انقلاب یہ انفعال کے وزن پر ہو گیا، اور اس طرح توکل یہ تفاعل کے وزن ہو گیا، استفعال کے وزن پر استعفا ہو گیا، اور تغافل تفاعل کے وزن پر ہو گیا، اسی طرح تذکرہ یہ تفعلہ کے وزن پر ہو گیا۔ لیکن مندرجہ ذیل الفاظ مؤنث ہے، کہ اس کے وزن پر ہونے کے باوجود وہ کیا ہوں گے مؤنث ہوں گے، جیسے کہ انشاء یہ افعال کے وزن ہو گیا، افراد یہ بھی اسی کے وزن پر گیا، ایذا یہ بھی انہی کے وزن پر ہو گیا، اور امداد یہ بھی اسی کے وزن پر ہو گیا، اصلاح یہ بھی انہی کے وزن پر ہو گیا۔ تو یہ الحاج، الحاج بولا جاتا ہے لیکن الحاج یہاں پر ہوگا، تو یہ کیا ہے یہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے کیا ہے یہ افعال کے وزن پر ہیں لیکن یہ کیا ہے مندرجہ ذیل الفاظ مؤنث ہیں، یعنی یہ سب الفاظ جو گنا رہے ہیں ان کے وزن پر ہوگا افعال کے وزن پر، اور یہ کیا ہوگا مؤنث ہوگا الحاج۔ افتعال کے وزن پر جیسے ابتدا، انتہا، التجا، احتیاط، احتیاج، احتیاط پرہیز کرنا بچنا، احتیاج مانے ضرورت، التجا مانے درخواست، ابتدا مانے شروعات، انتہا مانے اخیر، انشاء مانے پیدا کرنا شروع کرنا، افراد مانے زیادہ، ایذا مانے تکلیف، امداد مانے مدد کرنا، اصلاح مانے درست کرنا، الحاج کے مانے دلیل طلب کرنا، اطلاع خبر دینا، اشتہا خواہش، اصطلاح جو کسی لغت کے لیے بولا جاتا ہے، کوئی اصطلاح ہوتی ہے کوئی عام ہوئی۔ استفعال کے وزن پر استدعاء، استمداد، استغفار، استدعاء دعا طلب کرنا، استمداد مدد طلب کرنا، استغفار مغفرت چاہنا، یہ سب الفاظ کیا ہے مؤنث ہے، یہ سب کیا ہے مؤنث ہے۔ تفاعل کے وزن پر توقع، توجہ، تمنا، ترشح، تضرع، تہجد۔ توقع امید، توجہ متوجہ ہونا، توجہ کرنا دھیان دینا، تمنا تمنا کرنا کاش یہ شو، ترشح کیا کرنا اس ترشح کے معنی آتے ہیں بیان کرنا، تضرع میں کیا معنی گریہ وزاری کرنا، تہجد معنی جد و جہد کرنا کوشش کرنا، تو یہ کیا ہے یہ سب کیا ہے مؤنث ہے۔ تواضع تفاعل کے وزن پر تواضع کیا ہے تواضع، تو یہ کیا ہے تواضع عاجزی کے ساتھ اپنے کو چھوٹا دکھانا، تو یہ کیا ہے مؤنث استعمال۔ نمبر 12 مفاعلۃ کے وزن پر آنے والے اسم مذکر ہیں، مفاعلۃ کے وزن پر آنے والے اسم کیا ہے مذکر ہے، جیسے مجادلہ، مشاعرہ، مناظرہ، یہ کیا مفاعلۃ کے وزن پر ہے تو یہ کیا مذکر ہوں گے۔ تفعیلۃ، تفعیلۃ کے وزن پر آنے والے اسم بھی مذکر ہوتے ہیں، جیسے تخمینہ،
तालीका, तालीका, ये दोनों क्या है मुज़क्कर अल्फाज। नंबर 13, तफ़ईलतुन के वज़न पर आने वाले इसम भी मुज़क्कर होते हैं, जैसे तखमीना, तालीका, तखमीना, तालीका। नंबर 14, अगर किसी मुरक्कब इसम का दोनों जुज़ या आखिरी जुज़ मुज़क्कर हो तो वो मुज़क्कर होगा, जैसे कश्तो खून, इनायत नामा, खलवत खाना, आबो दाना। तो कह रहे अगर किसी मुरक्कब इसम, यानी वो इसम क्या है अकेला नहीं है, दो लफ्ज़ों से मिलकर हो रहा है, जैसे कश्त या कुश्त और ये खून, ये दोनों लफ्ज़ से मिलकर क्या है कुश्तो खून या कश्तो खून। कुश्तो खून आमतौर पे मुस्तमल है। इनायत नामा, खलवत खाना, आबो दाना। तो अब ये दोनों क्या है, कहते हैं दोनों जुज़ या आखिरी जुज़ मुज़क्कर है तो मुज़क्कर होगा। अब देखिए कश्तो खून, ये दोनों लफ्ज़ क्या है, इनका दोनों जी से क्या है मुज़क्कर नहीं है, बल्कि कश्त तो क्या है ताला के अलामत मुअन्नस के, खून लेकिन मुज़क्कर है तो क्या ये दोनों मुज़क्कर है। इनायत नामा, ये नामा क्या है मुज़क्कर है, और इनायत क्या है, इनायत में ता है तो मुअन्नस है। खलवत इसमें भी ता है लेकिन खाना क्या है मुज़क्कर है। आबोदाना, ये दोनों क्या है मुज़क्कर है। तो लिहाजा क्या है, तो अब यहाँ पर क्या होंगे, ये मुज़क्कर कहलाएंगे। लेकिन शेर बिरंज मुअन्नस है, हालांकि इसके दोनों जुज़ मुज़क्कर है। कह रहे हैं कि ये जो शेर बिरंज एक लफ्ज़ है ये भी मुरक्कब है, ये मुरक्कब इसम है शेर बिरंज, लेकिन इसको क्या करेंगे मुज़क्कर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या करेंगे मुअन्नस पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे मुअन्नस पढ़ेंगे। जिन इसमों के आखिर में बंद, आप, बान और वान, सतान, सार, जार होता है वह अक्सर मुज़क्कर होते हैं। यानी जिन अस्मा के आखिर में इस तरह अल्फाज हो, अलिफ बे हो या बा अलिफ नून हो, या वान हो वाव अलिफ नून हो, या सीन ते अलिफ नून हो, सा सीन अलिफ रा हो, जा अलिफ रा हो, तो ये क्या होते हैं अक्सर क्या होते हैं मुज़क्कर ही होते हैं। जैसे सीना बंद आ गया, पास बान बे अलिफ नून आ गया, गुलाब अलिफ बा आ गया, कोह मने पहाड़, सीन अलिफ रा लग गया कोहसार, तो ये भी क्या मुज़क्कर होगा। गुलजार, जा अलिफ रा, गुल मने फूल और जार लग गया गुलजार, तो बे का मुज़क्कर रहेगा। सीना बंद जानती हैं आप, जो दुपट्टा होता है उसी को सोना बंद। पासबान, निगहबान, गुलाब, कोहसार और गुलजार। जिन इसमों के आखिर में अलिफ और नून हो मुज़क्कर होते हैं, जैसे धुआं कुआं। जिन इसमों के आखिर में ये अलिफ और नून हो वो मुज़क्कर होते हैं, जैसे धुआं कुआं। उर्दू के मंदरजा झैल हरूफ मुज़क्कर हैं, जैसे अब ये उर्दू के जो हरूफ तज्जीह अल्फ़ाबेट्स हैं उनके कुछ हरूफ के बारे में बता रहे हैं। ये सब हरूफ क्या है मुज़क्कर हैं। अलिफ, साद, ज़ात, ऐन, गैन, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हा, खा, घा, ला, महा, ना, हमज़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये जो 17 लफ्ज़ है उर्दू के मुफरद और मुरक्कब से, ये 17 अल्फाज क्या है मुज़क्कर है, 17 अल्फाज क्या है मुरक्कब है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि माक़बल में इस चीज़ का बयान हुआ कितनी ऐसी सारी चीज़ें थी जो बेजान थी और उसको मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता था और किस तौर पर। अब यहाँ से आप देखेंगे बेजान मुअन्नस इसमों की पहचान। जिन हिंदी बेजान इसमों के आखिर में या मारूफ होती हैं वह मुअन्नस है, या मारूफ होती है मुअन्नस। या मारूफ किसे कहते हैं वो पीछे में बयान कर दिया गया, यानी गोल या, एक होती लंबी या एक गोल या। जैसे लकड़ी यही मारूफ है, यह मारूफ है तो ये क्या है मुअन्नस है। कुर्सी ये भी हिंदी लफ्ज़ है, इसके आखिर में क्या है या है। चारपाई यह भी या है। रुई, लेकिन जी, घी, मोती, पानी और दही मुज़क्कर है। कहते हैं ये सब चीज़ें तो मुअन्नस है, लेकिन इसके आखिर में या है, मोती है, घी है, जी है, पानी है, दही है, लेकिन इनमें या मारूफ होने के बावजूद भी ये क्या है
مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ زبانوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں جیسے اردو، فارسی وغیرہ۔ یہ جو زبان کا نام ہے، عربی، اردو، فارسی، انگریزی اور کیا افریقی، بانتو، پنجابی، بہاری، یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہے، یہ سب کیا ہے؟ مؤنث۔ اسماء صوت مؤنث ہے۔ اسماء صوت یعنی آواز کے جو نام ہوتے ہیں، جیسے سائی سائی، چٹ چٹ، یعنی کوئی چیز جیسے پھٹ یا چٹکی بجانا، یہ سب جو آوازیں ہوتی ہیں یہ اسماء صوت کہلاتی ہیں۔ تو آواز کیا کہلاتی ہے؟ مؤنث۔ اسماء صوت کیا ہے؟ جو کسی چیز کی آواز کا نام ہے، جیسے مرغ بانگ دیتی ہے تو اس کی جو بانگ یہ آواز ہے، بانگنا، یہ کیا ہے؟ مؤنث۔ کتابوں کے نام ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید، گلستہ، بوستہ، رامائن، لیکن صدا اور کافیہ مذکر ہے کیونکہ ان کے آخر میں مذکر کی علامت الف اور ہا موجود ہے۔ الف ہا اور ہا کیا ہے؟ موجود ہے، تو اس لیے کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے۔ باقی جو قرآن گلستہ ہے، بوستہ ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ قرآن پاک لیکن کیا ہے؟ مذکر ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یہ مؤنث کے زمرے میں لایا ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مؤنث نہیں، مذکر ہے۔ نمبر 5، نمازوں کے نام مؤنث ہیں جیسے فجر یا فجر، ظہر، عصر، عشاء وغیرہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ مذکر ہے، یہ سب کیا ہے؟ مذکر۔ نمازوں کے جو بھی نام ہیں وہ کیا؟ مذکر ہے۔ ہندی کے حاصل مصدر اور اسماء کیفیت جو مندرجہ ذیل وزنوں پر ہوں مؤنث ہوتے ہیں، یعنی ان وزن پر ہوگا، اس ٹائپ میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ نمبر 1، پکار، پھٹکار، جھنکار، لیکن ابھار، اتار اور بگار مذکر ہے۔ کرے پکار، پھٹکار، جھنکار، یہ تو مؤنث ہے اور اس کے وزن پہ جو الفاظ آئیں گے وہ بھی کیا کہلائیں گے؟ مؤنث کہلائیں گے۔ لیکن ابھار، اتار اور بگار یہ مذکر ہے، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اور با میں بتا رہے پھسلن، دھڑکن وغیرہ کے وزن پر، لیکن چلن مذکر ہے۔ لفظ چلن بولتے ہیں، چلن ان کا اچھا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ مذکر استعمال ہے چلن، لیکن پھسلن اور دھڑکن یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جیم میں بتا رہے ہیں، اب دیکھ لیجئے، وٹ یا ہٹ آخر میں آئے جیسے بناوٹ، گھبراہٹ، یہ کیا ہے؟ ان کے وزن پر آیا تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ مہک چہک کے وزن پر آنے والے الفاظ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہوں گے، اور یہ مہک چہک بھی کیا ہے؟ مؤنث۔ مٹھاس، کھٹاس اور پیاز بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تھکان، پہچان، ڈھلان، اٹھان، اڑان وغیرہ بھی کیا ہے؟ مؤنث، اور اس کے وزن پر جو آئیں گے وہ بھی کیا کہلائیں گے؟ مؤنث کہلائیں گے۔ لیکن ہندی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں او یا اون ہوتا ہے مؤنث ہوتے ہیں، جیسے سر، سوں، واو اور نون آ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ کھرا، اون، یہ کیا آ گیا؟ الف، واو اور نون آ گیا تو کیا؟ یہاں بھی کیا؟ الف اور واو یہ آ گیا تو کیا؟ چھاؤں، تو ایسی صورت میں کیا کہلائیں گی؟ یہ مؤنث کہلائیں گے۔ بے، بھ، پے، ف، تے، تھ، ٹے، ٹھ، جیم، جھ، چے، چھ، ہے، خے، دال، دھال، دھال، دال، دھا، دال، دھال، جیم، جھ، چے، چھ، ہے، خے، دال، جیم، جھے، چے، چھے، ہے، کھے، دال، دھا، زال، را، را، زا، سین، شین، تو، زو، فا، ہا، واو، یا۔ یہ جو اتنے حروف ہیں یہ سب حروف کیا ہے؟ مؤنث حروف ہیں۔ یہ مفرد اور مرکب دونوں حروف ہیں، یہ دونوں حروف کیا ہیں؟ یہ دونوں ٹائپ کے حروف جتنے آئیں گنتی میں یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کتنے آئیں گے؟ ادھر 17 نکل جائیں گے تو کتنے بچ جائیں گے؟ 35 اگر 52 کا شمار ہوتا ہے، اور اگر 50 کا شمار ہوتا ہے تو پھر 33، اور اگر 51 کا شمار ہوتا ہے تو 34۔ یہ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے حروف مؤنث ہو جائیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 یہ 31 حروف ہو گئے. گویا کہ آپ کو کیا ہے یہ 31 حروف مؤنث کہلائیں گے. یہ 31 حروف کیا کہلائیں گے مؤنث کہلائیں گے. تفعیل کے وزن پر آنے والے عربی الفاظ مؤنث ہے. تفعیل کے وزن پر ایک وزن ہے عربی میں تفعیل. باب تفعیل آتا ہے. جو لوگ عربی سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں جیسے کہ مدارس کے طلبہ عربی اول وغیرہ میں ہوں گے تو وہ جانتے ہیں. تو تفعیل کے وزن پہ جو آئے گا تو کیا ہوگا مؤنث. جیسے کہ تقریر، تحریر، تقریر یہ کیا ہے مؤنث ہے. لیکن اسی کا تعویذ یہ بھی تفعیل کے وزن پر ہے. یہ مستثنا ہے. یہ کیا ہوتا ہے مذکر استعمال ہوتا ہے. تعویذ گنڈا بولتے ہیں. تعویذ گنڈا تعویذ کر لو، تعویذ لے لو یہ بولتے ہیں. تحریر، تقریر یہ کیا ہے مؤنث ہے. نمبر 10 مفعلت کے وزن پر آنے والے الفاظ بھی مؤنث ہیں جیسے مصاحبت، مشارکت. مصاحبت، مشارکت یہ مفعلت کے وزن پر آ گیا تو اب یہ لفظ گیا مؤنث. عربی کے وہ اسماء کیفیت جن کے آخر میں تا ہوتی ہے مؤنث ہے. جیسے ندامت، محبت، عنایت یہ کیا ہے ایک طرح کی کیفیت ہے. تو ان کیفیت کی وجہ سے یہ جو کیفیت کے نام ہے تو اس میں کیا ہے تے آخر میں ہے، اس میں بھی تے، اس میں بھی تے، یہ سب کیا ہے مؤنث ہے. تمام فارسی حاصل مصدر جن کے آخر میں شین ہوتی ہے مؤنث ہوتے ہیں. جیسے کوشش، بخشش یہ کیا حاصل مصدر ہے. بخشنا یا کیا بخشنا کا حاصل مصدر بخشش. کوشش کرنا اس کا حاصل مصدر کیا کوشش. تو کیا ہے یہ شین آ گیا آخر میں بڑے شین تو یہ کیا ہوگی یہ تو حاصل مصدر ہو گئی اور یہ فارسی کے لفظ ہے تو لہذا کیا ہوں گے مؤنث ہوں گے. یہ کیا ہوں گے مؤنث ہوں گے. فارسی کے وہ حاصل مصدر بھی جن کے آخر میں الف اور کاف ہو یا ماضی مطلق اور ماضی یا فعل امر سے مل کر بنے ہوں. جیسے خوراک، الف اور کاف آ گئے یہ کیا ہو جائیں گے حاصل مصدر ہے تو کیا ہے یہ مؤنث ہو جائے. پوشاک الف کاف ہے تو یہ حاصل مصدر ہے یہ بھی کیا ہو جائیں گے مؤنث. جستجو، جستجو اور گفتگو یہ کیا ہے ماضی ہے اور گفتگو یہ بھی ماضی ہے تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے مؤنث ہو جائیں گے. یہ بھی کیا ہو جائیں گے مؤنث ہو جائیں گے. 14 نمبر پہ ہے وہ مرکب اسم جس کا دونوں 14 نمبر پر ہے وہ مرکب اسم جس کا دونوں جز یا اس کا آخری جز مؤنث ہو مؤنث ہے. جیسے آب و ہوا، آب و تاب جس کا کیا ہے آخری جز دونوں جز یا آخری جز. یا ہوا یہ مؤنث ہے، تاب یہ مؤنث ہے لہذا یہ کیا ہوگا یہ تو مذکر ہے لیکن یہ مؤنث ہے تو یہ کیا ہو جائے گی مؤنث ہو جائے کیوں آخری جز مؤنث ہے اس وجہ سے اس کو مؤنث. اس میں مرکب کا آخری جز کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے. آخری جز اگر مذکر ہے تو مؤنث ہے اور اگر آخری جز مذکر ہے تو وہ مذکر ہو جائے. جن اسموں کے آخر میں کلمہ ظرف گاہ ہو وہ مؤنث ہوتے ہیں. جس کلمے کے آخر میں ظرف گاہ ہو یعنی گاہ کا اگر لفظ آ جائے تو کیا ہو جائے گا وہ مؤنث ہو جائے گا. جیسے عید ہے اس کے آخر میں گا لگ گیا یہ کیا ہو جائے گا مؤنث. تعلیم ہے یہ مذکر ہے لیکن اس کے آخر میں گا لفظ لگ گیا یہ کیا ہو جائے گا مؤنث ہو جائے. آپ کو امید ہے کہ مکمل باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئیں گی ایک مرتبہ تو آپ دوسری مرتبہ پھر دوبارہ کو ریڈ کیجیے گا. ان ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیے گا، غور کیجیے گا، روک کر کے دیکھیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ کوئی مشکل نہیں لیکن آپ کو بآسانی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. اس ویڈیو میں اتنا ہی تک. لیکن اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس ویڈیو میں بطور خاص اسم کے جو اجمالی اعتبار سے تعداد اور جنس کے اعتبار جو قسمیں بیان کی گئی تھی وہ مکمل طور پر آپ کو یہاں بتا دیا گیا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب اس ویڈیو میں اتنا ہی تک، پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ اس سے دل کو نہ اکتائیں بلکہ اچھے طرح سے ریڈ کیجیے. میرا پڑھانے کا مقصد آپ کو صرف پوائنٹ یا امتحان پاس کرانا نہیں، آپ کے اندر میں ایسا نالج پیدا کرنا ہے. اصل میں کیا ہے نالج پیدا کرنا ہے. اس لیے میں آپ کو زیادہ تفصیل سے پڑھا رہا ہوں اور ساری چیزوں کو لے کر کے چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں، میرے لیے دعا کریں کہ میں مزید آپ کو بہتر سے بہتر مواد کے ساتھ آپ کے سامنے ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.